اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپ کے دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، یہ زندگی ایک مہلت ہے، یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو۔ معزز حاضرین، گزشتہ جمعے دجال کے فتنے، دجال کا خروج اور پھر دجال کا دنیا کے اندر فساد مچانا، اور اس دجال کا بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ 3 جگہ ایسی ہوں گی جہاں دجال نہیں پہنچ سکے گا، مدینہ، مکہ، اور تیسری جگہ مسجد اقصی۔ یہ 3 ایسے مقدس مقامات ہیں کہ ان 3 جگہوں پر دجال داخل نہ ہو سکے گا، باقی وہ اس اسپیڈ کے ساتھ، جب صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ اس کی رفتار کس قدر ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس طرح ہوا اپنے بادلوں کو اڑائے لے پھرتی ہے، اس طرح ہوا کی اسپیڈ کی طرح وہ دنیا کے اندر گھومے گا، دنیا کے اندر فساد مچائے گا،
اور وہ اس روئے زمین پر 40 دن رہے گا۔ دجال کا تذکرہ آپ فرما رہے تھے، اسی دوران آپ سے جب پوچھا گیا کہ دجال جب 40 دن رہے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مدت کی اچھی طرح وضاحت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر، اور پھر ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور پھر ایک دن 1 ہفتے کے برابر، اور پھر باقی دن آپ کے دنوں کی طرح ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے یاجوج ماجوج کا نکلنا، ان کا دنیا کے اندر فساد مچانا، اور پھر اللہ رب العزت کا ان کو مارنا، ان کو موت دینا، مختلف روایاتوں کا مجموعہ سامنے اکٹھا کر کے آپ کے سامنے وہ روایتیں ذکر کی جائیں گی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد پر دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، دجال کو قتل کرنے کے بعد جو لوگ دجال کے فتنے کے اندر پھنس چکے ہوں گے، اس کی جال کے اندر پھنس چکے ہوں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم ان لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور ان کے درجوں کو ان کو سمجھائیں گے۔ جب وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو جو اس دجال کی جال کے اندر نہیں پھنسے ہوں گے، جو بالکل پیور اور پکے ایمان والے ہوں گے، ان کو جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دجال کو قتل کریں گے۔ سائنس آج کہتی ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تلوار کے ذریعے مقابلہ کریں گے۔ آج سائنس کہتی ہے آنے والا زمانہ تلواروں کا ہوگا۔ یہ سائنس کا کہنا ہے کہ آنے والا دور یہ تلواروں کا دور ہوگا، اور چونکہ اس کی بچاؤ کے لیے اسرائیل کے اندر لد ایئرپورٹ بنا بھی دیا گیا۔ اس لد ایئرپورٹ کے بنانے کا مقصد ان یہودیوں کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے وہ بچ کر ہوائی جہاز کے اندر بیٹھے اور وہ اڑ جائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بچ جائے۔ اس لد ایئرپورٹ کا بنانے کا مقصد جو اسرائیل کے اندر بنا ہوا ہے، اس کا مقصد ہی یہی ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس باب لد پر اس دجال کو قتل کریں گے۔ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب لوگوں سے مل رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر ہاتھ پھیر رہے ہوں گے، بس اللہ رب العزت ان کی جانب وحی نازل فرمائیں گے، اور وہ وحی یہ ہوگی، اے عیسیٰ آپ میرے بندوں کو لے کر طور پہاڑ پر چڑھ جائیں، میں اپنے بندوں کو نکالنے والا ہوں جو اس زمین کے اندر فساد مچائیں گے، اور اے میرے نبی عیسیٰ تم لوگوں کے اندر ان سے لڑنے کی طاقت اور استطاعت نہیں ہوگی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے مومن بندوں کو طور پہاڑ پر لے جائیں گے۔ آگے حدیث بتاؤں گا کہ کتنے لوگ ایمان والے ہوں گے، اور دجال کی جال کے اندر پوری دنیا کے تمام انسان پھنس چکے ہوں گے، صرف 12,000 مرد 7,000 عورتوں کے علاوہ۔ یہ 12,000 مرد یہ پیور ایمان والے ہوں گے، پختہ ایمان والے ہوں گے،
یہ دجال کی جال کے اندر نہیں پھنسیں گے. یہ 7,000 عورتیں 7,000 یہ عورتیں وہ پیور والی ایمان والی ہوں گی, پختہ ایمان والی ہوں گی کہ جو دجال کی جال کے اندر نہیں پھنسیں گی. باقی پوری دنیا کے انسان سب دجال کے فتنے میں آ جائیں گے. یہ لمحہ فکریہ ہے. کتنے کروڑ مسلمان ہیں, مگر دجال کے فتنے میں جو نہیں آئیں گے صرف 12,000 مرد 7,000 عورتیں. اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے, اور ایمان مضبوط ہوگا نیک اعمال کرنے سے, گناہوں سے بچنے سے, اور اپنی اولادوں کے ایمان کو بھی ہمیں محفوظ کرنا ہے. پچھلے جمعے کو بتایا تھا کہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانی برسوں پہلے پوری ہو چکی, قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں. اب نہیں معلوم امام مہدی کا ظہور کب ہو جائے, نہیں معلوم کہ دجال کا نکلنا کب ہو جائے. آج دجال کے خروج کے لیے پرزور تیاریاں دنیا کے اندر چل رہی ہیں. یہودی لوگ کہ ہمارا مسیحا اب نکلنے والا ہے, وہ مسیحا بولتے ہمارا مسیحا اب نکلنے والا ہے, پرزور تیاریاں چل رہی ہیں. اور نہیں معلوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی کب ہو جائے. اس لیے میرے بھائیوں, یہ زمانہ غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے کا زمانہ نہیں ہے. یہ زمانہ منچاہی زندگی گزارنے کا زمانہ نہیں ہے. یہ بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے کا زمانہ ہے. اللہ سے رشتہ قائم اور پھر اس رشتے کو مضبوط کرنے کا زمانہ ہے. اللہ سے رشتہ جوڑنے کا زمانہ ہے. چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام ایمان والے بندوں کو کوئی طور پر لے کر ان کو محفوظ کر لیں گے, اللہ رب العزت یاجوج ماجوج کو نکال دیں گے. یاجوج ماجوج جو دنیا کے اندر, اس زمین کے اندر بری طرح فساد مچائیں گے. قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, زمین کے اندر جو فساد مچائیں گے, زمین کے اندر فتنہ و فساد برپا کریں گے, اور اس طرح وہ بلندی کے ساتھ تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے کہ جب ان کا اگلا گروہ ملک شام کی ایک جگہ تبریا, اس تبریا کے تالاب پر پہنچیں گے تو اگلا گروہ اس تالاب کا سارا پانی پی جائیں گے. وہ اگلا گروہ چلتا رہا ہوگا. پچھلا گروہ جب اس خشک تالاب کو دیکھے گا, جو ملک شام کی ایک جگہ تبریا, اس جگہ کے اندر وہ تالاب ہے, جب تبریا کے تالاب کو بالکل خشک دیکھے گا تو پچھلا گروہ یہ سوچے گا کہ کبھی اس کے اندر پانی رہا ہوگا, حالانکہ انہی کے اگلے گروہ نے اس پانی کو پیا ہوگا. اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ لوگ ہوں گے. پھر اس کے بعد جب یہ بیت المقدس کے ایک پہاڑ جس کا نام خبر ہے, اس پہاڑ پر پہنچیں گے تو یہ یاجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم دنیا والوں کو تو قتل کر چکے, اب ہم آسمان والوں کو قتل کریں گے. چنانچہ یہ یاجوج ماجوج حدیث شریف کے اندر آتا ہے, آسمانوں کی جانب یہ تیر برسائیں گے. اللہ رب العزت اپنی منشیت اور مرضیت کے مطابق اپنی قدرت سے ان تیروں کو خون کے اندر رنگ دیں گے. وہ تیر جب زمین کے اندر آئیں گے تو یہ یاجوج ماجوج سمجھیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا ہے, ہم زمین والوں کو بھی قتل کر چکے, ہم آسمان والوں کو بھی قتل کر چکے ہیں. ادھر مومن جو کوہ طور پر چھپے ہوئے, ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج سے چھپے ہوئے, اس لیے کہ مسلمانوں کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ جو یاجوج ماجوج اس مخلوق سے مقابلہ کر سکے. اتنی بڑی تعداد کے اندر یہ لوگ ہوں گے. چنانچہ مسلمان لوگ اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں گے, ان کی ہلاکت کی, ان کی بربادی کی دعا کریں گے, خوب گڑ گڑا کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے لیے بربادی کی دعا کریں گے. چنانچہ اللہ رب العزت ایک بیماری, ایک وائرس, جس وائرس کا نام ہے نغف, اس وائرس کو ان یاجوج ماجوج کے اندر اللہ رب العزت پیدا فرما دیں گے. اس وائرس کا نام ہوگا
نغف، یہ وائرس جب ان کے اندر گردن میں پھیلے گا تو بیک وقت اس وائرس کی وجہ سے وہ تمام یاجوج ماجوج مر جائیں گے. یہ وائرس ہوگا جو وائرس اللہ رب العزت ان کے اندر پھیلائیں گے. اس وائرس کی پھیلنے کی وجہ سے وہ تمام یاجوج ماجوج بیک وقت فوراً مر چکے ہوں گے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ چونکہ اتنی بڑی تعداد کے اندر ہوں گے تو پوری زمین بدبو سے مہک اٹھے گی. ان کی لاش سڑ چکی ہوگی، ان کی لاش اور ان کی چربی کی وجہ سے پوری زمین بدبو سے مہک رہی ہوگی. پھر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ مسلمان ایمان والے بندے اللہ سے پھر گڑ گڑا کر دعا کریں گے، یا اللہ اس بدبو کو ختم کر دیجئے، ان لاشوں کو ختم کر دیجئے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور مومنوں کی دعا کو اللہ قبول فرما کر پرندوں کو بھیجیں گے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ وہ پرندے اونٹوں کی گردنوں کے برابر ہوں گے. وہ پرندے آئیں گے، ان کی لاشوں کو اٹھائیں گے اور خدا جہاں چاہے گا ان لاشوں کو پھینکوا دے گا. اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال والاکرام زمین کے اندر بارش نازل فرمائیں گے. بارش اس قدر موسلادھار بارش ہوگی کہ جو ان کی لاشیں بدبو جو زمین کے اندر پھیل رہی تھی وہ بارش بالکل زمین کو صاف کر دے گی، آئینے کی طرح چمکدار بنا دے گی. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ ایمان والے بندے آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے. اللہ رب العزت کے حکم سے زمین پھل اگائے گی، زمین اب اپنی برکتیں واپس کرے گی. اور کتنی برکتیں ہوں گی؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اتنا بڑا انار ہوگا، ایک انار اتنا بڑا انار ہوگا کہ اس ایک بڑے انار کو پوری جماعت کھا چکی ہوگی. یعنی ایک انار پوری بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا. اتنی برکتیں ہوں گی، دنوں کے اندر بھی برکت، پھلوں کے اندر بھی برکت، روزی کے اندر بھی برکت. اتنی برکتیں اللہ رب العزت فرما دیں گے. اس زمین سے ظلم کا نام مٹ چکا ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، پیار و محبت کی ہوا چل رہی ہوگی. حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اتنا پرامن زمانہ ہوگا کہ زمین سے ظلم کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، انصاف کی ہوا، پیار و محبت کی ہوا چل رہی ہوگی اور بڑے پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے. اتنی پیار و محبت کہ دو بھائیوں میں ذرا بھی دشمنی نہ ہوگی. دشمنیوں کو ختم کر دیا جائے گا، کینہ کو، بغض کو، حسد کو، عناد کو، یہ سب ختم کر دیا جائے گا. چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک اونٹنی کا دودھ بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا. بہت بڑی جماعت ایک اونٹنی کا دودھ پی لیں گے. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک گائے کا دودھ بہت بڑے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا اور ایک بکری کا دودھ بہت چھوٹے خاندان، چھوٹے قبیلے ہیں ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اتنی برکتیں ہوں گی، اتنی اللہ رب العزت برکات کا نزول اس زمانے کے اندر فرمائیں گے. مسلمان لوگ عیش و آرام کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام چونکہ قیامت کفار پر قائم ہوگی، اس سے پہلے اللہ رب العزت ایک ہوا کو بھیجیں گے جو مسلمانوں کی بغلوں میں لگ کر ہر ایمان والے بندے کی روح قبض کر لے گی. جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، وہ ہوا اس ایمان والے کی بغل میں لگ کر اس کی روح کو بھی قبض کر لے گی. اس کے بعد دنیا کے اندر اس روئے زمین پر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اتنے بدترین لوگ ہوں گے کہ وہ بے حیائی کھلم کھلا کریں گے، عورتوں کے ساتھ زنا بالکل گدھوں کی طرح کھلم کھلا سڑکوں پر کریں گے. اس قدر بے حیائی دنیا کے اندر عام ہو چکی ہوگی اور پھر اللہ رب العزت انہی لوگوں پر قیامت کو برپا کر دے گا. اس حدیث شریف سے معلوم یہ ہوا کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے ہر ایمان والے بندے کی روح قبض کر لی جائے گی. ایمان والوں پر قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ آسمان کا پھٹنا اور زمین کا ربڑ کی طرح کھچنا، سورج کا بے نور ہونا، پہاڑوں کا ہواؤں میں یہ پھرنا،
یہ سب چیزیں ہم نہیں دیکھیں گے. یہ چیزیں قیامت، یہ چیز کفار اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. یہ کفار پر قیامت قائم ہوگی. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کیسا ہوگا؟ اگر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدت حکومت کو لگایا جائے تو میرے بھائیوں یہ وہ زمانہ 14 سال کا زمانہ بنتا ہے. یہ 14 سال کا زمانہ اسلام کا زمانہ ہوگا. گھر گھر خوشیوں میں، خشکیوں میں، تریوں میں اسلام داخل ہو چکا ہوگا. ہر کچے اور پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہو چکا ہوگا. یہ 14 برس کا زمانہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دونوں کی مدت حکومت کو لگایا جائے، یہ 14 سال کا زمانہ بنتا ہے. یہ 14 سال اسلام کا زمانہ، ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام داخل ہو چکا ہوگا. اللہ رب ذوالجلال والاکرام برکات کا نزول فرمائیں گے، رحمتوں کا نزول اللہ رب ذوالجلال والاکرام فرمائیں گے. اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال والاکرام، یہ قیامت کے بہت ہی قریب کا زمانہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی غفلت والی زندگی سے توبہ کر کے، اللہ سے معافی مانگ کے، ہم گناہ والی زندگی سے توبہ کر کے نیکی اور تقوی والی زندگی گزاریں، آخرت کی تیاری کریں، نیک اعمال کریں. میں نے ابھی کہا یہ زمانہ کوئی معمولی زمانہ نہیں ہے. قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں تھی وہ بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو چکی. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے ہم بھی اور ہم اپنی اولادوں کو بھی سمجھائیں، ان سے کہیں ایک وقت وہ بھی آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا، ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ جب مسلمانوں کی اور یہودیوں کی جنگ چلے گی تو اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے حکم سے درخت، دیوار، پتھر یہ بولیں گے. اگر یہودی درخت کے پیچھے چھپے گا، پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر یہ بولے گا کہ مسلمانوں، یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اس کو مارو. یہ قیامت کے بہت قریب کا زمانہ ہوگا. تو خیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانے کا تذکرہ چل رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں پر محنت کریں گے. عیسائی لوگ، تمام عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلام کو پھیلائیں گے، اسلام کی سربلندی کے لیے زمین کے اندر پھریں گے. آپ کے ساتھ ایک قافلہ ہوگا ایمان والوں کا. اور پھر اس محنت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام گھر گھر کے اندر اسلام داخل فرما دیں گے. وہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ گھر گھر، چاہے وہ گھر کچا ہو یا پکا، اسلام داخل ہو چکا ہوگا. ممکن ہے کہ یہ زمانہ وہی زمانہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، گناہوں سے اللہ رب ذوالجلال والاکرام ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.